ہے اللہ معاف کرے وہ ایسے ہی ہے، شاید ہم نے کسی نے عبادت نماز کو سمجھ لیا. ارے بھائی ایک وقت تو نماز پڑھنا بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن ایک ہی اسی وقت اس کے مطلب دوسرا وقت میں نماز پڑھنا گناہ ہے. اب دیکھیں یہی نماز جو ہے ثواب کا باعث بھی ہے اور یہی نماز گناہ کا باعث بن رہی ہے. کیوں؟ تو حکم ہے جب زوال کا وقت ہو تو نماز نہ پڑھو، جب ناپاک ہو تو نماز نہ پڑھو. تو یہ کیوں ہے بھائی؟ وہی نماز ہے، حالانکہ نماز ہی ہے، لیکن وہاں حکم ہے کہ بھائی ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی. تو وہ کیا بن گئی؟ دونوں نماز ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق وہی حکم کا ہے. تو اصل میں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی یہ حکم جو ہے یہ عبادت بندگی نام ہے تسلیم رضا کا. ایسا کیوں ہے ویسا کیوں کا نام نہیں ہے. لیکن ہم اور آپ کی زندگیوں میں ہم نے اللہ معاف کرے اگر سمجھ رکھا ہے تو صرف اس نماز کو سمجھ رکھا ہے. اگر سمجھ رکھا ہے تو انہی تسبیحات کو سمجھ رکھا ہے. اگر سمجھ رکھا ہے تو صرف اسی عمرہ اور حج کو سمجھ رکھا ہے، اور کوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جس طرح کہا ہے وہ ہماری وہی بات سمجھ میں نہیں آتی. کہنے کہ ماں باپ کو ایک نظر محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج اور عمرے کا ثواب. اس حج اور عمرے کی کسی کے سامنے ویلو ہی نہیں، اس حج اور عمرے کو کوئی سمجھتا ہی نہیں. بھائی وہ بات بھی اللہ نے کہی اور یہ بات بھی اللہ نے کہی ہے. یہ تمہارے لیے آسانی سے انہوں نے کہا بھائی فضل کا معاملہ ہم کریں گے، اپنی طرف سے دے دیں گے. اسی طرح کتنی باتیں ہیں. وقت سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھنا، اللہ کہتا ہے اگر تمہیں نماز ہی کا وہ ہے تو پھر نماز تو ہم اپنی طرف سے عطا فرما دیں گے تمہیں. لیکن بتائیں ہمارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اصل میں ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اصل حقیقت نہیں ہے. وہ چیزیں وہ تو اس تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. جس طرح ایک حافظ حفظ کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، ایک عالم علم کو حاصل کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو ایک انجینئر انجینئرنگ پڑھ کے اللہ تک پہنچے گا. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ جو حافظ ہے وہ عالم ہے وہی کامیاب رہا. ارے بھائی وہ جو انجینئر پیسے کمائے گا اس پیسے سے کمائی سے جو ہے وہ کتنے حافظ اور انجینئر بنا دے گا. یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر ایک انجینئر ہے کہ ایک وہ اپنے ذرائع سے اللہ تک پہنچے گا، یہ اپنے ذرائع سے اللہ تک پہنچے گا. لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں اگر آ جائے تو کتنا آسان فارمولہ ہے. لیکن کیوں نہیں آتی؟ بات تو بہت آسان ہے، لیکن ہر کام آسان جو ہوتا ہے وہ کرنا دشوار ہے. آپ سے کہا جائے صاحب ایک سیب روز کھائیے، بڑا فائدہ مند ہے اور کوئی اس کی انکار نہیں. اس میں مشکل کیا کھانا ہی ہے، مزیدار سیب ہے، لذیذ ہے، کتنا آسان کام ہے. کون کھاتا ہے؟ کتنے لوگ کھا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ کہنا آسان ہے، عمل لانا مشکل ہے. لوگ کہا جاتا ہے کہ بھائی صبح جو ہے واک کرنا جو ہے بڑی زبردست چیز ہے. اور واک کرنے میں کیا ہے بھائی؟ چلنا ہی ہے، باہر میں گھومو، اس میں کیا محنت ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آئے گا کہ کام بڑا آسان ہے، عملی طور پہ تو ہم نہیں کر پا رہے. اسی طرح بھائی یہ دین بڑا آسان ہے. اللہ نے تعالیٰ نے کہا ہے دین تو بڑا آسان ہے، لیکن ہم سے عملی طور پہ دین پہ عمل نہیں ہو رہا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی یہی تو سمجھنا ہے. اسی بات کے لیے تو ہم یہاں پر آپ یہاں بیٹھے ہیں تھوڑی جائزہ لینے کے لیے کہ اصل آخر کرنا کیا ہے، کیسے کریں گے، کیسے ہو سکتا ہے. یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی میکس دی پرفیکٹ پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ ایڈیم ہے. اور سب جانتے ہیں کسی بھی چیز کی جو ہے وہ پریکٹس کرنے سے پرفیکٹنس آتی ہے. حالانکہ یہ بات غلط، وہ کس صورت میں غلط ہے کہ اگر پرفیکٹ پریکٹس ہوگی تو رزلٹ آئے گا، اور پریکٹس اگر غلط ہے تو رزلٹ صحیح نہیں آئے گا. تو پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ نہیں، بلکہ پرفیکٹ جو ہے جو پریکٹس ہے وہی میکس دی پرفیکٹ کرے گا. لیکن وہ پرفیکٹ پریکٹس تو نہیں ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری پریکٹس ہو گئی ہے، بڑی زبردست پریکٹس ہے بھائی، لیکن اس پرفیکٹنس نہیں ہے. اس کے اندر جھول ہے، اس کے اندر خرابی ہے. کس بات کی خرابی؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ چند چیزوں کو اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے، ہم وہ نہیں کرتے، اور جس کو نہیں کہا کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں. تو وہی چیز ہمارے لیے کیا ہو رہی ہے؟ وہ ہمارے لیے بربادی کا باعث بن رہی ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے بھائی. کس نے کہا یہ انعام کی جگہ؟ دیکھیں ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے بھائی یہ تو دارالانعام ہے. شاید ہر آدمی انعام کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس میں خوش ہے کہ مجھے یہ مل گیا، بڑا کامیاب ہو گیا. بھائی یہ انعام نہیں ہے، امتحان ہے.
امتحان کا مطلب کیا ہے؟ امتحان کا مطلب ہے کہ بھائی ایک وقت آپ سے امتحان لیا جائے گا، اور ایک دنیا کے 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا صرف، لیکن 1 سال اس کی پریپریشن ہوتی ہے. کبھی غور کیا اس بات کے اوپر؟ اس 3 گھنٹے کے پیپر کے لیے 1 سال، پتہ نہیں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں 1 سال کے اندر، مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن کتنے گھنٹے پریکٹس کرنے کے تو یہ 3 گھنٹے کا انسان پرفارمنس دیتا ہے. آپ ذرا سوچیں آپ کی حماقت اور اس کی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، ہم کس حماقت میں پڑے ہیں، اور جبکہ دارالامتحان کا مطلب 24 گھنٹے امتحان چل رہا ہے. اس امتحان کے لیے پریپریشن کتنے گھنٹے کی ہماری؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہفتے کے دن اگر ہم یہاں بیٹھتے تھے پریپریشن کے لیے بیٹھ رہے ہیں، باقی نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ جتنے بھی جو ہے وہ بیوی بچوں سے معاملات کرنا، یہ تو پرفارمنس ہے، یہ تو پرفارمنس امتحان. اگر ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ بدزبانی کی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدزبانی کی، اپنے محلے پڑوس، تو یہ کیا ہو؟ یہ امتحان میں فیل ہو گئے. تو یہ فیل کو پاس کرنے کے لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اسی پریپریشن کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو نماز ہم نے پڑھی، جس نماز کو جس طریقے سے پڑھنی چاہیے، اگر اس کے اندر وہ سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرائض نہیں ہے، تو وہ نماز تو لعنت بن رہی ہے. اسی نماز کو صحیح کرنے کے لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم اسی پر بننا وہ تو کر ہی جا رہے ہیں کب سے، پریکٹس پہ پریکٹس ہے، لیکن پرفیکٹنس نہیں آ رہی، کیونکہ پریکٹس پرفیکٹ والی پریکٹس نہیں ہے. ایک صاحب کو بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کے بات بتایا کہ بیٹا بادام بڑی زبردست چیز ہے، سیب بڑی زبردست چیز ہے، اور یہ جو طاقت کی چیزیں ہیں، یہ جو پھل ہے، یہ بڑی زبردست چیز ہے، کھاؤ. بڑی مشکل سے اس نے کھانا شروع کر دیا جلی صاحب. اب مجھے بتائیں کیا کام ختم ہو گیا؟ یہی بات سمجھ میں نہیں آتی. بھائی کام تو اب شروع ہوا ہے، کیونکہ جب وہ کھائے گا تو اس کے اثرات پیدا ہوں گے نا. جب تک نہیں کھا رہا تھا تو وہ اس کے اوپر اثرات تو بد تھے، لیکن جب سے اس نے کھانا شروع کیا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے. اب اثرات کو وہ کور کیسے کرے، کون بتائے گا؟ کھانا تو بہت پھر بھی مشکل آسان تھا، ہم نے بڑی مشکل سے اس بات کو تیار کر لیا، بھائی کھا لیا کرو. اس نے چلو بات مان کے بڑا سمجھ کر کھانا شروع کر دیا. لیکن بھائی جب کھائے گا تو مسئلہ مطلب کیا ہے، کب تک کھانا، کتنا کھانا، کیا ہوگا اگر اثرات پیدا ہو رہے تو بھائی اس اثرات کو کور کرنا ہے. اصل زیادہ کھا لے گا تو دانے کھلائیں گے، اور بھی بہت ساری کتنی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، اور اس کے اندر تفریح ہو جائے گی تو دوسرے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہم اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہے. ایک صاحب کو بڑی مشکل سے نماز کے لیے تیار کے بھائی نماز پڑھنے کے بعد اس کے اثرات پیدا ہونے چاہیے نا. بادام کھا رہے، کشمش کھا رہے، فلاں کھا رہے، اس کے اثرات کیا ہے نا. دنیا کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے اثرات ہیں، اور اللہ کی روحانیت کے اندر نعوذ باللہ کوئی اثر ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ایسا ہے کہ 1000 میل گھوڑا، عربی گھوڑا بھاگے گا، اس کی ثواب اتنا ہے اس کا. اب بتاؤ ایک دفعہ سبحان اللہ کی یہ اس کے اثرات ہیں، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا. بات کہنے کا، سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ کر کیا رہے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے. اور خدا نہ کرے اسی حال میں مر گئے تو سیدھے جہنم میں. پھر ہم کہیں گے یار یہ کیا ہوا، پھر دوبارہ وقت تھوڑی ملے گا، صاحب سمجھے نہیں تھے. تو بھائی کہنے کا مقصد یہی ہے، جو کر رہے ہیں اس کو سمجھو تو ہے کیا یہ.